الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، توجہ رکھیے گا ذرا کچھ دیر کے لیے، جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانے اب ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا اب آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ شاعر نے بڑی قابل غور بات آگے کی ہے، کہا اذاں اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں انور، یہ مت سمجھنا کہ اب اذانیں دینے والا کوئی نہیں، اب دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی نہیں، کہا اذاں اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہم بھول گئے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزت کے لائق منصب کے لائق آپ کے اس علاقے کے خوبصورت شخصیت یہاں تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا طاری صاحب، امام جامع مسجد بلال شہباز ٹاؤن، اور ساتھ ہی ساتھ حافظ عبداللہ قادری جامع مسجد غوثیہ کے امام بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور بالخصوص آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ عمر فاروق صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور میری دائیں جانب خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ جن کو آپ نے سنا بے لوث نعت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درین کی سعادت عطا فرمائے، حضرت علامہ مولانا محمد علی سیفی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور محمد سرور سیفی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، زیر صدارت کی مسند پہ جو جلوہ فرما نہایت ہی مخلص اور عظیم شخصیت محترم جناب حاجی امیر علی، اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہوئے، دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ دیر و اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، باتیں بالکل سادی سادی ہیں، اگر آپ سمجھنے میں کامیاب ہوگے تو بہت محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ شادی خانہ آبادی، اس محفل میں ہم نے شرکت کی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رانا محمد بشارت صاحب کو، یہ ہمارے ادارے کی خادم بھی ہے، انہوں نے اس پرفتن دور کے اندر بہت بڑا جہاد کیا ہے، اور یہ ایکو اس کی بند ہو جائے تو یہ بہت بڑا جہاد کیا ہے، بہت بڑا جہاد کیا۔ کس طرح؟ اس طرح جہاد کیا کہ جب ایسے معاملات بن جائے نا تو خاندان والے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ فلاں چچا جو ہے وہ ناراض ہے، کیا کیا جائے؟ شادی کا موقع ہے، شادی بار بار تو نہیں آتی، کیا کیا جائے؟ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر
چچا کے پاس چلے گئے، کہا جی بیٹے کی شادی ہے، آپ نے لازمی آنا ہے، بیٹے کی شادی کر رہا ہوں تو آپ نے ضرور آنا ہے۔ چچا کو راضی کر دیا جاتا ہے۔ خالہ ناراض ہے، خالہ کو بھی راضی کر لیا، جرگہ لے کر گئے، خالہ کو بھی راضی کر لیا۔ ماما ناراض ہے، جرگہ لے کر گئے، مامے کو بھی راضی کر لیا۔ اور جب مہندی کی رسم آتی ہے، ادم مچایا جاتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات پر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جس نبی کی امتی ہے، اس نبی نے ہمیں جو میسج کیا دیا، یار وہ کہاں نہ منہ دیکھ لیا اب آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، وہ زمانے اب ہم بھول گئے۔ سب کو راضی کرنے والے تو رب کو ناراض کر رہا ہے، جس رب نے تجھے بیٹا عطا کیا۔ یہ بیٹا، جب بیٹا نہیں، جس کے گھر میں بیٹا نہیں ہوتا نا، وہ کبھی مولوی کے پاس بھاگے گا، کبھی پیر صاحب دعا کرے نا اللہ بیٹا عطا کر دے۔ اب بھاگتا ہے جو ہے میرے گھر میں بھی رونق لگ جائے، رب تعالیٰ کرم فرما دے، بیٹا نعمت ایک عطا کر دے۔ تو یہ اب بیٹا رب کی نعمت ہے، تجھے رب نے نعمت عطا کی، تجھے مزہ تو یہ تھا کہ بیٹے کی شادی ہوتی تو تو مسلح بچھا لیتا، اور مسلح بچھا کر کہتا ہے مالک نے بیٹا دیا، ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، مالک نے بیٹا عطا کیا، یہ نعمت عطا کی۔ اے مالک میں شکرانے کے طور پہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے مالک اب اس کے زندگی کے معاملات کو بھی اچھا فرما دے۔ مزہ تو اس بات کا ہے، میں کیا کروں، میں کس کو سمجھاؤں، میں کس سے بات کروں؟ جس کا باپ بھی لٹی مارنے والا ہو، ماں بھی لٹی مارنے والی ہو، بھائی بھی لٹی مارنے والے ہو، خاندان پورا لٹی مارنے والا ہو، میں کس سے بات کروں، کس کو سمجھاؤں؟ یار ہم حضور کے غلام ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجیے، ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم کا غلام بننا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم غلام بنیں گے یا اللہ، پھر کیا ہوگا؟ رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے جب تم میرے نبی کا غلام بنے گا نا، میرا مالک کہتا ہے اور تیرا رب تجھے ارشاد فرما رہا ہے، جب تو اس نبی کا غلام بن جائے گا، یہ رب تجھ سے محبت کرے گا، رب تجھ سے پیار کرے گا۔ یار کبھی نبی کے ہم نے صرف نعرے لگا لے، ساری زندگی ہم نے نعرے لگا لی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اے موت قبول کرنے والے بتا، نماز کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیسا غلام ہے؟ نماز کو قبول نہیں کرتا، موت کو قبول کر رہا ہے، چہرے پہ داڑھی کو سجاتا نہیں اور کہتا ہے میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن دیکھ جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، جو نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ میں نا ایسے دربار لگا ہے، تو تیرے اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بڑا مزہ آئے گا آپ کو یہ بات سن کے۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہے وہ غریب نہیں ہے۔ یار کتنا پیارا جملہ ہے، پتا کیا چلا؟ تیرے اور میرے نبی فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن ہے وہ غریب نہیں ہے۔ اگلی بات آپ کو اور مزہ دے گی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے، کیا پیسہ ہے، کیا دولت ہے، کوئی چیز ہے؟ اب آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے وہ غریب نہیں ہے، مجھے قرآن کی 4 صورتیں آتی ہے۔ کہا مجھے قرآن کی 4 صورتیں آتی ہے۔ تیرے اور میرے صحابہ فرماتے ہیں تیرے اور میرے نبی مسکرائے، اور اس قدر مسکرائے کہ تیرے اور میرے نبی کے دندان سے نور کی کرنیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیرے اور میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اچھا فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، وہاں میرا ایک غلام ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس سے کہہ دو کہ اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ اب یہ صحابی بھاگے بھاگے جاتے ہیں اور دروازے پہ جا کر دستک دیتے ہیں۔ جو صحابی تھے وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، جہالت کے اسرار جو تھے وہ باقی تھے، دروازے پہ دستک دی تو وہ صحابی باہر آئے تو یہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی نے آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ وہ عرض کرنے لگے
کہ میں موقع پہ موجود نہیں تھا، یہ نکاح کیسے ہو گیا، میں نہیں مانتا۔ بیٹی سن رہی تھی، کاش کہ ہمیں بیٹیاں غیرت مل جائے۔ آج ہماری بیٹیوں کو کیا ہو چکا ہے؟ آج اپنی بیٹیوں کو پیار کرنے والوں، آج اپنی بیٹیوں کو عقیدت کی نظر سے دیکھنے والوں، آج یہ توتلی زبان سے ابو ابو کہتی ہے، سارے تم تو بلا دیتے ہو، اس کو سینے سے لگا دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ یہ بیٹی کو مکان کہاں سے ملا؟ آج بیٹی کو کوئی بتا دے، آج جو بیٹی کہتی ہے ہمارا بھی کوئی حق ہے، ہمارا بھی کوئی حقوق ہے، یہ مولوی کیا کرتے ہیں ہمارے پیچھے لگے ہیں، اس بیٹی کو جا کر بتا دے جس نبی نے تجھے عزت دی ہے، جس نبی نے تجھے مرتبہ دیا ہے، جس نبی نے تجھے شہرت دی ہے، اس نبی نے تجھے پردہ بھی دیا ہے، تیری عزت بھاری کھول کے ناچنے میں نہیں ہے، تیری عزت گھر کے اندر، تیری عزت گھر کے اندر ہے۔ میرے بھائی اس بیٹی کو جا کر بتا دو، تو منڈی میں بیگا کرتی تھی، تیری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، تو جس گھر میں پیدا ہو جاتی باپ کا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ آج بیٹی سے پیار کرنے والوں اس بیٹی کو جا کر بتاؤ عزت ملی تو تیرے مصطفیٰ سے ملی ہے، گایا قلبی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، غم زدہ رہتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا میرے غلام میں دیکھتا ہوں تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، بتا کس چیز نے تجھے رلا دیا، کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے، جب سے ایمان لایا ہوں نا آج اس کی یاد ستاتی ہے، دل کرتا ہے کاش میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرتا۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا اچھا بتا نا تو نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، کیسے کیا؟ اب وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرم آتی ہے، تیرے اور میرے نبی نے اصرار کیا۔ اب وہ بتاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کے لیے گیا، مجھے کافی عرصہ لگ گیا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ درگور کرنا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی اچھی پرورش کرنا۔ کہا جب میں واپس آیا تو میرے ہاتھ بیٹا پیدا نہ ہوا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی۔ میں جب گھر میں آیا دروازے میں دستک دیتا ہوں، کنڈی کھلتی ہے، ایک معصوم بچی ہے، بڑی سونی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور میں گھر میں داخل ہوا، میں اپنی بیوی سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بیٹی ہے۔ کہا جب بیٹی کو پتا چلا بیٹی میرے سے لپک گئی اور ابو ابو کہتی ہے۔ کہا مجھے رحم نہیں آیا، میں نے کہا تجھے میں نے کہا تھا بیٹی کو زندہ درگور کرنا ہے، اور ماں رو پڑی، رو کر کہتی ہے میں دل رکھتی ہوں، میں ماں ہوں، میں کیسے زندہ درگور کر سکتی ہوں؟ اب باپ کہہ رہا ہے کہ اب اس کو تیار کر۔ اب باپ نے کدال بھی لے لیا، رسہ بھی لے لیا، بیٹی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور جا کر وہاں کھڈا کھودتا ہے، اور کھڈا جب کھود رہا ہے ہوا کا جھونکا چلتا ہے، گرد آ کر باپ پہ پڑتی ہے، اور وہ معصوم بچی اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے باپ کے سر سے کبھی گھر صاف کرتی ہے، کبھی چہرے سے صاف کرتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا، میں کھڈا کھودتا رہا، مجھے پیاس کی حاجت ہوئی، میں نے کیا دیکھا میری بیٹی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، میں نے کیا دیکھا میری بیٹی ہے وہ دوپٹہ گھلا کر کے لاتی ہے اور کہتی ہے بابا جان یہ دوپٹہ چوس لو، اپنی پیاس بجھا لو، بقیہ کام کل کر لینا، تھک گئے ہوں گے۔ یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا، جب وہ صحابی کے واقعہ بتا رہے ہیں، تیرے اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، تیرے اور میرے نبی زاروں قطار رو رہے ہیں، تیرے اور میرے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا، جب میں نے کھڈا کھود لیا میں بیٹی کو دھکا دینے لگا، میری بیٹی رونے لگی، واسطے جانے لگی، بابا جان میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، مجھے کیوں کھڈے میں دھکا دیتے ہو، میرا جرم کیا ہے؟ کہا میں مٹی ڈالنے لگا، وہ واسطے ڈالنے لگی، آخر میں کہنے لگی بابا جان اگر مارنا تو ایک دفعہ مار دیتے، یہ ظلم تو نہ کرتے نا، تیرے اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آج بیٹوں کو پیار کرنے والوں آج توتلی زبان سے یہ ابو کہتی ہے تمہارے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں، کبھی سوچو تو صحیح نا یہ بیٹی کو مقام ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے نعرے لگاتے ہو، اس نبی کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے؟ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا فلاں صحابی کے گھر چلے جاؤ، اس سے کہہ دو کہ تیری بیٹی کا نکاح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کر دیا۔ اب وہ گئے دروازے پہ دستک دی تو باپ نے کہا میں موقع پہ موجود نہیں تھا، میں اس نکاح کو نہیں مانتا، کہا میں موقع پہ موجود نہیں تھا۔ جب وہ صحابی جانے لگے نا تو بیٹی نے کیا جملے کہے، کاش کہ اللہ ہمیں ایسی بیٹی عطا کر دے۔ کیا کہا بیٹی نے کہا بابا جان یہ کیا کیا، جملے میں لذت دیکھیں کس قدر ہے۔ تیرے اور میرے نبی کے وہ
جو ہے پیارے صحابی کی پیاری بیٹی کہنے لگی یار بابا جان یہ نہ دیکھے کون آیا ہے بلکہ یہ دیکھے بیٹا کس نے ہے، یہ دیکھے بھیجا کس نے ہے۔ آپ اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائے بھاگیے گا ذرا، اگر آپ کو یہ مقام منظور نہیں ہے مجھے منظور ہے۔ اب یہ صحابی جو ہے بھاگے گے اور وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مجھے مقام منظور ہے، مجھے یہ مقام منظور ہے۔ اب تیرے اور میرے نبی کے اس صحابی کی شادی ہوگی، جب شادی ہوئی نا تو پہلی رات ہے، دوسری رات گزری، تیسری رات گزری، تو باپ نے بیٹی سے، ماں نے بیٹی سے پوچھا حالات ٹھیک ہے؟ کہا ابھی تک حضرت بال نے میرے ساتھ بات نہیں کی، ابھی تک میرے سے کلام نہیں کیا۔ آپ کو کہا نا حضرت بلال نے کلام نہیں کیا، تو وہ باپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ جو صحابی حضرت بال ابھی تک اس نے میری بیٹی سے کلام نہیں کیا، میری بیٹی سے بات نہیں کی، کاش کہ ہمیں ایسے معاملات مل جائے ہم حضور کی سیرت کو اپنانے والے بن جائے۔ میری بیٹی سے کلام نہیں کیا، تیرے اور میری نبی نے نماز فجر پڑھائی، پڑھانے کے بعد اس حضرت بال سے مخاطب ہو کر کہا بال بتانا تجھے کس چیز نے روک رکھا ہے، تو بیوی سے کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا۔ اب سنیے گا، دل تھام کے سنیے گا۔ بال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت بال رونا شروع کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میری نہ ماں تھی نہ میرا باپ تھا، میں تنہا زندگی گزارتا تھا، جب میرے دکھ بڑھ جاتے غم زیادہ ہوتے میں روتا، مجھے کوئی چپ کرانے والا نہیں تھا، کہا مجھے بھوک لگتی میں درختوں کے پتے گاتا، مجھے پیاس لگتی میں کھارا پانی پیا کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے غم بھر جاتے میں روتا، مجھے کوئی چپ نہ کراتا، یا رسول اللہ میں تنہا زندگی گزار رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرنے لگا، میرے کانوں تک آواز پہنچی مدینے میں ایک سونا نبی آیا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے دل میں حسرت آنے لگی، میرے دل کے اندر یہ آرزو آنے لگی، میرے دل کے اندر یہ تمنا آنے لگی میں جا کر اس کا چہرہ تو دیکھوں نا، جو اس کے پاس جاتا ہے جو اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے دل کے اندر حسرت آئی تو میں مدینے آیا۔ مدینے جب آپ کی صورت دیکھی، جب آپ کی سیرت دیکھی، جب آپ پہ نظر پڑی، بس آپ کا دیوانہ ہوا، کلمہ پڑا، مسلمان ہوا۔ جب مسلمان ہوا یا رسول اللہ پھر آپ کی نظر عنایت سے، پھر آپ کی نظر عنایت سے میں نے قرآن کی 4 سورتیں یاد کی، پھر میری شادی بھی ہو گئی۔ میں جب گھر جاتا ہوں نا، میں پہلی رات گھر میں گیا، میں نے اتنی خوبصورت بیوی دیکھی، میں نے کہا بھائی تیری تو نہ ماں تھی نہ تیرا باپ تھا، تو تنہا زندگی گزارتا تھا، آج یہ سونی بیوی ملی ہے تو حضور کے قدموں کے صدقے ملی ہے۔ باہر چلنا، کھڑا ہو، شکرانے کے 2 نفل پڑھ لے۔ میں 2 شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں، جب سلام پھیرتا ہوں طرح طرح کے کھانے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تو درختوں کے پتے کھانے والا تھا، میں تو کھارا پانی پینے والا تھا، آج یہ خوبصورت کھانے ملے ہیں تو حضور کے نلائق کے صدقے ملے ہیں۔ چل بار 2 اور رکعت پڑھ لے، کہا پھر 2 اور رکعت پڑھتا ہوں، پھر میرے سلام پھیرتا ہوں، پھر اتنا خوبصورت گھر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں بار تیرا تو گھر نہیں تھا، آج یہ گھر بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ اے بار چل اب پھر 2 رکعت نماز کی نیت کر لے۔ پڑھتے پڑھتے صبح ہوتی ہے، پھر اذان ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، پھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ دیکھ تیرا اور میرا رب کتنا رحیم ہے، تیرا اور میرا رب کتنا کریم ہے۔ کبھی اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح نا، جھولی تو کھلانا، جھولی کھلانا تیرا کام۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دکھاو، علامہ اقبال نے کہا تھا نا سجدہ عشق کو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے بس جس طرح قرض لیا ہو رب سے، تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے، چکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ اب سنیے گا، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث لکھی اور بڑے کمال کی لکھی ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، اس کا غلام بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو تیری اور میری نبی چاہتے اس کے گھر میں، یہودی تھا اس کے گھر میں جاتے اور اس غلام کے حصے کا کام کیا کرتے تھے۔ آج تو کوئی بھائی کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج سب کی ماں رو رہی ہے، باپ روتا ہے، لیکن اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن تیرے اور میرے نبی یہودی کا غلام بیمار ہوا، لیکن جا رہے کون ہے؟ امام الانبیاء جا رہے ہیں اور جا کر گھر کا کام کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، صفائی کر کے واپس آتے ہیں۔ ایک دن زور کی نماز کا وقت تھا،
تیرے اور میرے نبی مصلی پہ کھڑے ہوئے، اقامت پڑھ لی گئی. اب تیرے اور میرے نبی قریب ہی تھے کہ نماز جو شروع ہو جاتی. کیا ہوا؟ ایک شخص بھاگا آیا، وہی یہودی جس کے حصے کا کام کر کے آتے. تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تیرے اور میرے نبی نے فرمایا، ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت سخت مسئلہ بن گیا ہے، اگر آپ میرے ساتھ کا صفیں بن گئی ہے، صفیں کھڑی، سارے نمازی کھڑے ہیں. کہا یا رسول اللہ اگر آپ میرے ساتھ چلے گے نا تو میرا کام ہو جائے گا. تیرے اور میرے نبی نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ نماز تو پڑھ لوں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تیرے اور میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں بیٹھ جاؤ. حضرت بلال نے حبشی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جماعت کا ٹائم ہے، نماز. تیرے اور میرے نبی نے فرمایا نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کا کام کر کے آئیں گے. میرے بھائی ہم دیکھیں ہم کس نبی کے غلام ہیں، کس نبی کے امتی ہیں. اور تیرے اور میرے نبی امام الانبیاء ہو کر آج نہیں کرتے ہیں اور تو غلام ہو کر میں کرتا ہے. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی کتنے لجپال ہے، کتنے لجپال ہے. تیرے اور میرے نبی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو اپنائیں گے، جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے پھر ہماری زندگی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر دیکھیں ہمارے خاندان کے بھی معاملات کتنے اچھے ہو جائیں گے. کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے والے بن جائیں. کاش کہ ہم آج کیا ہو چکا ہے، آج ہمارے معاشرے میں آگ برپا ہو چکی ہے. آج ہمارے معاشرے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے، اور ماں جو ہے وہ رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے. یہ میدان جنگ گھر کیوں بنا ہے؟ اس کی وجوہات کیا بن گئی کہ ہم نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. ایک غریب بندہ ہے، اس کا اس دور کے اندر جو ہے جینا مشکل ہو چکا. یہ کیا معاملہ بنا کہ ایک باپ نے اپنے اوپر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی؟ یہ کیوں معاملے بنے؟ ماں ہے، اس نے جو ہے اپنے گردن کے اندر رسی ڈالی اور جو ہے انتقال کری. یہ کیوں معاملے بن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. وہ کیسے؟ یارو ہمیں سوچنا ہے. تیرے اور میرے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے پیار کیا، غریبوں سے پیار تیرے اور میرے نبی نے کیا. تیرے اور میرے نبی نے یتیموں سے بھی پیار کیا، غریبوں سے بھی پیار کیا. تیرے اور میرے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا، جس نبی کے نعرے لگاتے ہو، اس نبی کی سیرت تو دیکھو نا. تیرے اور میرے نبی کس قدر، تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ میں نا ایک بچہ حاضر ہوا، اور ایک بچہ ہے، وہ ماں سے کہتا ہے، ماں تیری جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں چچا کے پاس جا رہا ہوں اور جا کر کہتا ہوں تم امیر شخص ہے، ہمارا باپ مر گیا ہے تو تم ہمارا خیال بھی نہیں رکھتا. میں جانتا ہوں ماں نے بڑا منع کیا، لیکن بچہ تھا اصرار کرتا ہے، کہتا ہے ماں مجھے اچھا نہیں لگتا، تم گھر سے باہر نکلتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، تم کپڑے دھونے کے لیے لوگوں کے گھر میں برتن دھونے کے لیے جاتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. اب یہ بچہ جاتا ہے چچا کی بارگاہ میں. جب چچا کے جا کر دروازے میں دستک دی تو چچا نے اس کو ڈانٹ دیا اور اس کے منہ میں تماچا مار دیا. چچا نے دھکا بھی دے دیا، یہ منہ کے بھر زمین پہ گر پڑا. جب زمین پہ گرا تو یہ واپس پلٹا تو آنکھوں میں آنسو تھے. تو ایک صحابی کی نظر اس بچے پہ پڑی اور اس بچے کو سینے سے لگا کر وہ صحابی اس سے فرمانے لگے، بیٹا کیوں روتا ہے؟ کہا چچا کی بارگاہ میں گیا تھا، چچا نے مار دیا، ماں کی خاطر گیا تھا، ماں کے کپڑے پھٹے تھے، اب مجھے کوئی گھر نظر نہیں آتا جس در پہ جاؤں، اس لیے روتا ہوں. کاش کہ میرا چچا مجھے ایک چادر دے دیتا، میرے ماں کا جسم جگہ جگہ سے نظر آتا ہے. تیرے اور میرے نبی کے وہ صحابی نے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا ایک در میں بتاتا ہوں، جو اس در پہ چلا جاتا ہے کبھی خالی واپس نہیں آتا. اس در پہ جانا تیرا کام ہے. وہ بچہ کہتا ہے نہیں، پہلے میں اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا، ماں سے اجازت لوں گا. اب یہ بچہ ہے، صحابی نے بتا دیا، کہا وہ مدینے میں چلے جانا، وہاں ایک آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان کے در پہ چلا جاتا ہے ان کا نام وہ جو ہے وہ اس کو بے شمار عنایت کرتے ہیں. اب یہ ماں کے بارگاہ میں آتا ہے، آنکھوں میں آنسو تھے. ماں نے دور سے دیکھا نا، ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے پتر میں نے تجھے کہا تھا نا نہ جانا، تو گیا ہے نا، دیکھنا چچا نے تجھے مار دیا ہے نا، اب دیکھنا تیرے جو ہے ماتھے سے خون بھی نکل رہا ہے. بیٹا بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹا منع کیا تھا نا، نہ جاتا نا. لیکن بیٹا روتے ہوئے توتلی زبان سے کہتا ہے، ماں مجھے ایک شخص ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ محمد نام ہے ان کا، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ تمہیں بے حساب عطا کریں گے. میں ان کی بارگاہ میں جانے لگا. ماں نے فوراً سے کہا، بیٹا نہیں، نہ جانا، نہ اس بلا وہ جادوگر ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے.
نہ جانا، لیکن بچے نے اصرار کیا، کہا ماں میں جاؤں گا، میں نے صرف چادر لینی ہے، واپس آ جانا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا اچھا چلے جاؤ، لیکن وہاں جاؤ گے ان کا کلمہ نہ پڑھنا، ان کا نہ ہونا۔ کہا ماں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ جملے دیکھیے گا کتنی مٹھاس ہے جملوں میں۔ اب یہ بچہ جاتا ہے، تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ لگی ہے، صحابہ جلوہ فرمائے، وہ آ کر مسجد نبی کے باہر کھڑا ہو کر پتہ کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کتنے پیارے جملے ہیں، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تیرے اور میرے نبی مسکرا کر سر کو ہلایا، کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ عرض کرنے لگا، وہ بچہ عرض کرنے لگا میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، کہتا ہے میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تیرے اور میرے نبی پھر مسکرائے، پھر خاموش ہوئے، عرض کرنے لگا میری ماں ہے، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہیں، میں منگتا بن کے آیا ہوں، میں سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے ایک چادر دے دو، میری ماں کا جسم نظر آتا ہے لیکن میں کلمہ آپ کا نہیں پڑھوں گا۔ جب کہا نا میں منگتا بن کے آیا ہوں، تیرے اور میرے نبی نے اپنی کالی کملی والی چادر اتاری، اس بچے کو عطا کر دی، اس بچے کو چادر عطا کر دی۔ اب یہ بچہ چادر لیتا ہے نا، چادر لیتا ہے، اس کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، بھاگا بھاگا ماں کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے ماں دیکھ لے جہاں چچا کام نہیں آیا، ماں سونے لکڑے والا کام آ گیا، جہاں چچا کام نہیں آیا، جہاں اپنے کام نہیں آئے، ماں دیکھنا اس میں، لیکن ماں میں گیا تھا لیکن وہ سونا بڑا تھا، ماں تیرے ساتھ میں نے وعدہ کیا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، دیکھ لے ماں میں نے کلمہ نہیں پڑھا، تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، لیکن ماں دیکھنا میں صرف گیا ہوں منگتا بن کے، میں نے صرف ان کو کہا ہے چادر دے دے، انہوں نے اپنی چادر اتاری مجھے دے دی۔ تیرے اور میرے نبی نے جب اس کو چادر دی، وہ گھر میں آیا، ماں کو یہ دکھا سنانے لگا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس نبی کا ذکر سنتے ہو تو آج تمہاری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے نا، تمہاری بھی بہا بھی صحیح سمجھ لو حضور کا میلاد سج گیا تھا۔ کہا ماں جہاں کوئی اپنا کام نہیں آیا وہاں وہ سونے چہرے والا کام آ گیا۔ ماں رو پڑی، رو کر کہنے لگی پتر پھر چل نہ دونوں چلتے ہیں نا، اس کا چہرہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب یہ ماں بھی اور بچہ دونوں دیکھ تیرے اور میرے نبی کی سیرت کس کمال کی ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، نو 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 وہ نہیں ٹھیک، مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا وہ بندہ ایسا ہے، وہ بندہ ایسا ہے، ہم غیبتوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم کہہ دیں مولانا صاحب اس کے اندر یہ عیب ہے، چلے مل کر اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ نمازی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے وہ عیب خود ہی ختم کر دے گا۔ کاش کہ ہم ایسی اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں، قرآن کی طرف۔ اب یہ ماں اور بچہ دونوں کے اور تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ میں جاتے ساتھ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تیرے اور میرے نبی کی سیرت۔ آج اپنی بچیوں کی شادی کرنے والوں، آج اپنی بچیوں کو 10-10 لاکھ کا جیز دیا جاتا ہے۔ 10 لاکھ تو معمولی سی بات ہوگی ہے، 20-20 لاکھ کا جسے ہم جیز نہیں دیتے۔ پھر اس کی نمائش بھی کرائی جاتی ہے، محلے کی عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہے کہ آؤ میری بیٹی کا جیز دیکھو، آؤ میری بہن کا جیز دیکھو۔ اپنی بیٹی کو جیز دینے والوں تو نے 10 لاکھ کا جیز دیا اپنی ماں باپ بلے بلے کرانے کے لیے، 20 لاکھ کا جیز دیا، اور جیز نہیں دیا بلکہ تو نے نمائش بھی کروائی۔ تو نے کہا میرا نام، میرا اسٹیٹس بن جائے، میں چودھری ہوں، میں خان ہوں، میں ملک ہوں، میں راجا ہوں، میں مہاراجا ہوں۔ یار تو نے جیز سجا دیا، پورے علاقے کی بچیاں آئی، یار اس میں کوئی یتیم بچے بھی آئی ہوگی جس کے بال سفید ہو گیا، ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ جب اس نے تیری بیٹی کا، تیری بہن کا، تیری بھتیجی کا جیز دیکھا ہوگا، اس کے دل میں مرتے لگے ہوں گے، کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا، میرے بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے، میری بھی شادی ہو جاتی۔ تو نے اپنی بیٹی کو 10 لاکھ کا جیز دیا، 20 لاکھ کا جیز دیا، وہ یتیم بچی آئی، اس نے جیز دیکھا، اس کے دل پہ کوچے لگے، کاش میرا باپ ہوتا، میری بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے۔ پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہے، پھر گھر پلٹی نہ واپس پلٹی، گھر میں گئی، آج وہ سوئی نہیں ہے، اس کا بستر کانٹے بنائے، اس کا بستر کانٹے بنائے، پوری رات کو روتے ہوئے گزار دی۔ میرے بھائی تیرے اور میری نبی نے یتیموں سے پیار کیا، تو نے اپنی بیٹی کو 10 لاکھ کا جیز دیا، 20 لاکھ کا جیز دینے والے تو نے یہ نہ سوچا کسی یتیم کا دل دکھا ہے۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا کوئی شخص یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یار کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہم جس نبی کو امتی ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی سیرت کو بنائے گا کون؟ ہم میرے بھائی دکھ کی یہ بات ہے، دیکھ ہمارے جو بزرگ تھے نا، انہوں نے بھی زندگی کمال کی گزاری،
کہ آج معاملے بڑے خراب ہو چکے ہیں. ہم ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھ جائے نا, ایک دوسرے کو فلاں روتا ہے کتے روتا رہے, فلاں کا نقصان ہو جائے کتے چنگا ہو جائے, چنگا ہو جائے کتے نقصان ہو. یار کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں کسی کے زخموں پہ جو ہے نمک مرچی چھڑک رہی ہے؟ ہم سوچے تو صحیح نا, تیرے اور میرے نبی نے اپنی امت کے لیے آنسو بہائے ہیں, اپنی امت کے لیے آنسو بہائے, اور آج اس امت کو کون رلا رہا ہے؟ جس نبی نے اپنی امت کے لیے آنسو بہائے اس امت کو تو رلا رہا ہے. کیا تیرے اور میرے نبی اب اس سے خوش ہو جائیں گے؟ یار ہمیں سوچنا ہے, کیوں تکلیف ہم کسی کو دیتے ہیں, کیوں ہم کسی کو آزمائش کا شکار بناتے ہیں؟ میرے بھائی ہمیں سوچنا ہے. آج بابا بشارت صاحب انہوں نے اپنے بچے کی شادی کے موقع پہ یہ اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کی بچے کی زندگی کے معاملات میں مزید خوشیاں نصیب فرمائے, ہمیں بھی ایسی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھتے, ہمیں سجدوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے, ہم حقیقت کی طرف آ جائیں. ہم بناوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم بناوٹ کی, ہم سارے کام دکھاوے والے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمارا نام بن جائے آج مسجد کے لیے, مدارس کے لیے ہم کوئی پیسے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی جھولی پھرتی ہے, مسجد کی جھولی پھرتی ہے, ہم وہ والا نوٹ دیتے ہیں گھسا ہوا پھٹا ہوا جو پیٹرول پمپ والا بھی لیتا, اور جب کسی کا ہو نا ایسی حالت بن جائے جیب میں ہاتھ ڈال جائے اور 5000 کا نوٹ پہ ہاتھ پڑ جائے تو اب شیطان ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے یہ کیا کرنے لگا ہے, 5000 کا نوٹ ہے, اب کیا کرنا ہے؟ ساتھ والے نے دیکھ بھی لیا, ہاتھ بھی ڈالا, خالی نکال تو بےزتی ہوتی ہے, اور اگر نکالوں تو 5000 کا نوٹ ڈالتا ہے, کیا کروں؟ اب یہ کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے اے قاری صاحب 5000 کا نوٹ میری طرف بس. یار دکھاوا کیوں کرتے ہیں ہم, کیوں دکھاوا کرتے ہیں؟ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. کیوں ہم دکھاوا کر رہے ہیں؟ آج کہتے ہیں فلاں کے جنازے میں جانا, نہیں میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتے؟ وہ میرے ابے کے مرنے پہ نہیں آیا, میں کیوں جاؤں؟ یار کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں, کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یہ کل کی محفلیں, چلیسویں کی محفلیں, یہ شادی کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں, ہم کیوں غریب کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں؟ ہم آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں, ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اتنا کام کریں جس میں آمنہ کا لال بھی خوش ہو جائے, میرا رب بھی خوش ہو جائے. یار ہم اتنا کام کریں جتنے میں میرا رب بھی خوش ہو جائے. تیرے اور میرا رب بڑا ہی رحیم ہے, بڑا ہی کریم ہے. کاش کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں, جس نبی کے غلام ہیں, اس نبی کی ہم سیرت کو